بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر ہے کتاب الاختبارات سے، اور اس کا حصہ ہے علم العروض۔ سوال نمبر 15 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا لیکچر ہے علم العروض پر۔ پہلا لیکچر سوال نمبر 14 کے اختتام تک تھا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں سوال نمبر 15 سے۔ سوال نمبر 15 میں ہے تجزیۃ البیت بمقدار من التفاعیل ای الاجزاء التي يوزن بها بعد معرفة كونه من اجل البحر بوجه اجمالی يسمى التقطيع۔ جہاں سے تقطیع کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تقطیع کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں بیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کے اجزاء بنا دینا، شعر کے اجزاء بنا دینا، بمقدار من التفاعیل، اوزان کی مقدار کے مطابق۔ بحر کے جو اوزان ہیں ان اوزان کے مطابق جو شعر ہے اس شعر کے اجزاء بنا دینا۔ بحر کے اجزاء تو ہیں نا، جو آگے ہم پڑھیں گے، فلاں بحر کے یہ اجزاء ہیں، یہ اوزان ہیں، انہی اوزان کے مطابق شعر کے اوزان بنا دینا، شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ای الاجزاء یعنی وہ اجزاء یوزن بہا جن کے ذریعے سے وزن کیا جائے اشعار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بعد معرفت کونہ من اجل البحر بوجہ اجمالی، اجمالی طور پر یہ جان لینے کے بعد کہ یہ شعر کون سے بحر میں ہے۔ پہلے یہ معلوم کر لینا ہے اجمالاً کہ یہ کون سے بحر سے ہے۔ یہ مثال کے طور پر بحر طویل میں ہے یا بحر مدید میں ہے۔ اجمالاً یہ جان لینے کے بعد پھر جو بحر کے اوزان ہوں گے ان اوزان کے مطابق شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، شعر کو اس کے ہم وزن بنا دینا، شعر کے بھی ویسے اجزاء بنا دینا، یہ نام ہے تقطیع کا۔ یہاں سے تقطیع کی تعریف کی گئی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے احرف التقطیع التي تتألف منها اجزاء البحور الشعریة عددها۔ تقطیع کے وہ حروف جن سے بحور شعریہ کے اجزاء مرکب ہوتے ہیں، بنتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد 10 ہے۔ سوال نمبر 16 میں تقطیع کے حروف بیان کیے گئے جن سے بحر کے اجزاء تیار ہوتے ہیں، بحر کے اوزان تیار ہوتے ہیں۔ بحر کے اوزان جن حروف سے تیار ہوتے ہیں ان حروف کی تعداد 10 ہے۔ یعنی 16 بحریں ہم نے کہا، 16 بحریں ہیں، 15 بحریں امام خلیل نے بیان کی اور ایک بحر امام اخفش اوسط نے بیان کی ہے۔ یہ 16 جو بحریں ہیں ان تمام کے اندر جو اوزان ہوں گے ان اوزان کے اندر جو حروف استعمال ہوں گے وہ صرف 10 ہیں۔ وہی 10 حروف بار بار استعمال ہوں گے، انہی سے اوزان بنیں گے۔ سوال نمبر 17 ہے احرف التقطیع التي تتألف منها الاجزاء العشرة يجمعها القول۔ تقطیع کے وہ حروف جن سے 10 اجزاء تیار ہوں گے، مرکب ہوں گے، ان کو قول جمع کرتا ہے، یہ والا قول۔ اس سے اجمالاً ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو بحور کے اجزاء ہوں گے، اوزان ہوں گے، ان کی کل تعداد 10 ہے۔ تو بحور کے اوزان ہیں 10، اور وہ ہم نے پچھلے سوال میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ اوزان جو ہے 10 حروف سے بنیں گے۔ تو اس سوال میں ان حروف کا تذکرہ ہے، اس سوال میں ان حروف کا ذکر ہے کہ وہ 10 حروف جن سے اوزان بنیں گے، اگرچہ ان اوزان کا ذکر بھی ضمناً آ گیا کہ وہ اوزان بھی 10 ہیں، تو جن حروف سے ان اوزان نے بننا ہے ان کی تعداد
پیچھے بیان کیا ہے کہ وہ 10 ہے، تو وہ 10 حروف کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو یہ قول جمع کرتا ہے لمعت سیوفنا، یعنی وہ 10 حروف یہ ہیں: لام ہے، میم ہے، عین ہے، تا ہے، سین ہے، یا ہے، واو، فا، نون، الف، یعنی بحور کے جو اوزان ہوں گے وہ انہی حروف سے بنیں گے، اس کے ماں سوا اور حروف وہاں استعمال نہیں ہوں گے۔ سوال نمبر 18 ہے الکتابۃ العروضیہ ہی طریقۃ لمعرفۃ الوزن الشعری وتقوم علی کتابۃ البیت۔ کتابہ صوتیہ، جواب اس کا ہے، کہتے ہیں عروض کی جو کتابت ہے یہ ایک طریقہ ہے، جی راستہ ہے، ایک طریقہ ہے وزن شعری کو پہچاننے کا، اور اس کی بنیاد ہے کس پر؟ شعر کو لکھنے پر۔ شعر کو کیسے لکھنا ہے؟ جی صوتی طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کے مقصد یہ ہے جی شعر کے اندر جو شعر کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے کہ یہ شعری وزن پر ہے یا نہیں ہے، اس میں شعر کی بنیاد کتابت صوتیہ ہے، یعنی جن جن حروف کو اشعار کے اندر پڑھا جائے گا تخطیط کے اندر، ان حروف کا اعتبار ہے۔ وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ سوال نمبر 18 کا مطلب یہ ہے۔ آگے سوال نمبر 19 ہے مقابلۃ المتحرک بالمتحرک والساکن بالساکن مع قطع النظر عن خصوص الحرکۃ والحرف ہی من قواعد۔ متحرک کا مقابلہ متحرک سے، یعنی متحرک کا تقابل متحرک سے، اور ساکن کا تقابل ساکن سے، مع قطع النظر عن خصوص الحرکۃ والحرف، حرف اور حرکت کی خصوصیت سے قطع نظر، یہ کس کے قواعد میں سے ہے؟ جی یہ تقطیع کے قواعد میں سے۔ تقطیع کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ تقطیع کرتے ہوئے شعر اور اوزان، جن اشعار کو جاننا ہے، باہر کے اوزان پر پرکھنا ہے، تو وہاں دیکھیں گے کہ شعر کا جو کلمہ ہوگا اس کے اندر جو متحرک ہوگا، ادھر وزن کے اندر بھی وہ متحرک ہونا چاہیے، اور شعر کے اندر جو حرف جی ساکن ہوگا، وزن کے اندر بھی وہ حرف اس کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے؟ ساکن آنا چاہیے۔ جی متحرک کا مقابلہ متحرک سے ہوگا، ساکن کا مقابلہ ساکن سے ہوگا۔ اس میں خصوصیت حرکت اور خصوصیت حرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خصوصیت حرف اور خصوصیت حرکت سے قطع نظر کر کے کیا مطلب؟ بھئی اگر شعر کے اندر فا سے وہ لفظ شروع ہو رہا ہے کلمہ، اور وزن کرتے ہوئے جی وہ فا سے نہیں شروع ہو رہا، جی عین سے شروع ہو رہا ہے، یا عین سے تو شروع نہیں ہو سکتا، بہرحال کسی اور لفظ حرف سے شروع ہو رہا ہے، تو میم سے شروع ہو رہا ہے، مثال کے طور پر مفاعیل ان کے وزن پر ہے، میم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر شعر کے اندر شروع میں پہلا حرف فا کیوں ہے اور یہاں میم کیوں ہے۔ یہ خصوصیت حرکت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اسی طرح خصوصیت حرکت کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہاں اگر پہلے حرف پر شعر کے وزن پر شعر کا جو لفظ ہے اس میں جو پہلا حرف ہے وہ مثال کے طور پر مضموم ہے، اور وزن میں جو پہلا حرف ہے وہ مفتوح ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس متحرک کا مقابلہ متحرک سے ہو، ساکن کا ساکن سے ہو، یعنی وہاں جو جو حروف جن جن نمبروں پر حروف پہلے تیسرے چوتھے مثال کے طور پر وہاں متحرک ہیں، تو یہاں بھی وہ متحرک ہونے چاہیے۔ جو جو حروف جن جن جی نمبروں پر اور جن جن جگہوں میں جو جو حروف ساکن ہوں گے، جی اوزان میں بھی وہ حروف کیا ہونے چاہیے؟ ساکن ہونے چاہیے۔ یہ تقطیع کے قواعد میں سے ہے، یہ تقطیع کا قاعدہ ہے۔ تقطیع میں متحرک حرف کے مقابلے میں متحرک حرف آئے گا، مطلب یہ ہے کہ شعر میں جس شعر کی تقطیع کی جا رہی ہے، شعر میں جو حرف متحرک ہے وزن میں بھی وہ حرف متحرک ہونا چاہیے، شعر میں جو حرف ساکن ہے وزن میں بھی وہ حرف ساکن ہونا چاہیے۔